سن 325 عیسوی موجودہ ترکی کا ایک قدیم شہر نکایا۔ اس شہر میں مشرقی اور مغربی چرچ رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا۔ اس مجلس کو کونسل آف نکایا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کونسل کا بنیادی مقصد چوتھی صدی میں آریس کی نظریات اور تعلیمات کے خلاف عالمگیر چرچ کو اکٹھا کر کے ایک ایمان اور عقیدے پر متحد کرنا تھا۔ نکایا کا عقیدہ اسی کونسل میں مرتب کیا گیا۔ یہ عقیدہ آج بھی مسیحی ایمان کی بنیادی دستاویز ہے۔ اس اہم واقعے کے 1700 سال مکمل ہونے پر کرسچین اسٹڈی سینٹر راولپنڈی نے ایک تاریخی اور پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی انٹرنیشنل اور بین الکلیسائی کانفرنس منعقد کروائی۔ اس کانفرنس میں پوپ فرانسس کے خصوصی نمائندے برائے مسیحی اتحاد کارڈینل کٹکوچ، سابق آرچ بشپ آف کینٹربری بشپ رون ولیمز، کاپٹک آرتھوڈوکس چرچ کے آرچ بشپ انا اینجلز، جوزف کارڈینل کوٹس، آرچ بشپ جوزف ارشد، بشپ اندریاس رحمت، بشپ یوسف سوہن، بشپ ہمفری پیٹرز، بشپ کلیم جان، بشپ ندیم کامران، بشپ الیگزینڈر جان ملک، بشپ منو رمل شاہ، بشپ عرفان جمیل نے شرکت کی۔ ممتاز اسکالرز میں شامل تھے پروفیسر ڈاکٹر چارلس امجد علی، فادر ایمانوئل آسی، ڈاکٹر مقصود کامل، پادری رانا یوآب، بشپ ازرائیل، فادر آصف جان، ڈاکٹر خوشنود اسرائیل اور مس جینیفر جگ جیون۔ اس کے علاوہ 100 سے زیادہ پاسٹرز، ڈیکنز، لے پرسنز، غیر ملکی سفیروں اور حکومتی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ کانفرنس کے میزبان بشپ اسرائیل نے جاری کیا۔ اس اعلامیہ میں تجدید کی گئی کہ نقائے کا عقیدہ الہیاتی اتحاد اور مکالمے کو فروغ دینے میں آج بھی بنیادی دستاویز ہے۔ نقائے عقیدے کو مقامی تناظر میں پیش کیا جائے تاکہ پاکستان میں مسیحی برادری کے سامنے موجود مقامی چیلنجز اور حقائق کا سامنا کیا جا سکے۔ کلیسیائی اتحاد کو فروغ دیا جائے۔ نوجوانوں، خواتین اور پسماندہ طبقات کو بااختیار بنایا جائے تاکہ وہ کلیسیا کی قیادت اور فیصلہ سازی کے عمل میں فعال کردار ادا کر سکے۔ نقائے عقیدے کو تمام مسیحیوں میں مقبول بنایا جائے اور انفرادی ذمہ داری، کیٹیکزم، مسیحی تعلیم اور تمام عمر کے افراد کے لیے مستند ایمانی تربیت کو فروغ دیا جائے تاکہ مسیحی عقائد اور نظریے کی گہری سمجھ پیدا ہو۔ مسیحی فرقوں اور دیگر مذاہب کے درمیان بین المذاہب مکالمہ اور تعاون کو فروغ دیا جائے۔ مسیحی ایمان، خاص طور پر مسیح کی ذات اور تثلیث کے عقیدے کو اسلام کے تناظر میں واضح اور مدلل طریقے سے پیش کیا جائے، بغیر مسیحی عقائد سے سمجھوتہ کیے۔ دیگر مذاہب کے لوگوں، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ معنی خیز مکالمہ قائم کیا جائے تاکہ تفہیم، باہمی احترام اور مشترکہ سماجی ذمہ داری کی بنیادیں استوار کی جا سکے۔ ایمان کو عملی خدمت کے ذریعے ظاہر کرنے کی اہمیت پر زور دیا جائے، خاص طور پر انصاف اور محبت پر مبنی کاموں کے ذریعے، تاکہ ہمارا عقیدہ نہ صرف نظریاتی طور پر بلکہ عمل کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو۔ کرسچین اسٹڈی سینٹر نئی ابھرتی ہوئی کانگریگیشنل کلیسا کو آئندہ کانفرنسوں میں مدعو کرے تاکہ الہیاتی مباحثے اور ایکومنیکل کوششوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مندوبین نے 3 روزہ کانفرنس کی کامیابی پر کرسچین اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر بشپ اسرائیل کو دلی مبارکباد پیش کی۔